آج جہالت کی وجہ سے کئی چیزوں کو شرک سمجھ لیا جاتا ہے، تعظیم کو بھی شرک سمجھ لیا جاتا ہے، درگاہوں پر جانے کو بھی شرک سمجھ لیا جاتا ہے، کسی بزرگ کی قدم بوسی کرنے کو بھی شرک سمجھ لیا جاتا ہے، اگر کوئی سامنے کچھ رکھ کر کچھ پڑھتا ہے تو اسے بھی شرک۔ تو شرک کی صحیح تعریف معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کئی چیزوں کو آج لوگ شرک سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، شریعت جسے شرک کہتی ہے وہ کیا؟ اللہ کے سوائے کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا، مستحق کے عبادت سمجھنا، یہ ہے شرک۔ اللہ کے سوائے کسی کو مستحق کے عبادت کے قابل سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ہے شرک۔ اور اللہ کے سوائے کسی کو واجب الوجود ماننا، بولیے، اللہ کے سوائے کسی کو واجب الوجود ماننا، یہ ہے شرک۔ ان دو باتوں کے سوائے کوئی چیز شرک نہیں۔ اب کچھ بھی کر لیں، وہ شرک کے زمرے میں شامل نہیں ہوتا۔ شرک کیا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوائے کسی دوسرے کو عبادت کے قابل سمجھنا، معبود ماننا، یہ ہے شرک۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوائے کسی کو واجب الوجود ماننا۔ کیا ماننا؟ کیا مطلب اس کا؟ آج ہمارے بچوں کے بچے بالغ ہو گئے، ہم کو نہیں معلوم یہ باتیں، کتنی خوشی کی بات ہے۔ افسوس بھی نہیں ہوتا، آج ایسی جہالت کا ماحول ہے، ہم کو یہ باتیں سن کر افسوس بھی نہیں ہوتا۔ افسوس کرنے کا جو ایک مادہ ہوتا ہے اس کا بھی جنازہ نکل گیا، کیونکہ صبح شام رات دن ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے ماحول میں ہے نا، چاروں طرف ایک ہی ماحول ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں اچھا یہی صحیح ہے۔ واجب الوجود کیا ہے؟ واجب الوجود کہتے ہیں جس کا ازل سے ابد تک موجود رہنا، ہر لمحہ موجود ہونا، ہر لمحے کے ہر حصے میں موجود ہونا ضروری ہو، یہ ہے واجب الوجود۔ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ اس ذات کو کہتے ہیں جس کا ازل سے ابد تک، ابھی ازل ابد بولے تو کیا؟ ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، اسی کو ازل سے ابد تک کہتے ہیں۔ جس ذات کا ازل سے ابد تک کے ہر ایک لمحے کے ہر حصے میں موجود رہنا ضروری ہو، ایسی ذات کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ وہ ذات جس پر ایک لمحہ بھی عدم کا نہ گزرے، جس پر ایک لمحہ بھی عدم کا نہ گزرے۔ اب عدم بولے تو ایک ایک لفظ کو سمجھانا، کیونکہ ماحول ایسا ہے۔ اب کئی لوگ سوچ رہے ہیں کیا بھی یہ باتاں کیا کی بول لگ بیٹے حضرت، یہ سیکھنے کے لیے ہی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اب میں کیا بولوں اس سے زیادہ۔ جس بات کو ہم نہیں سمجھتے کیا بولتے تھے، کیا کی بولا ابھی نے۔ اب شیطان کس طرح ہم کو وسوسے میں ڈالتا ہے، دیکھیے ہم کو افسوس نہیں ہوتا، یہ باتیں میں نہیں سمجھ رہا ہوں نا، یہ باتیں سمجھنے کی قوت میرے اندر نہیں ہے نا، کتنے افسوس کی بات ہے، خود پر افسوس نہیں ہوتا، بولنے والے پر بولتے کیا کی بول رہے جی۔ یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہے۔ اگر آپ کے اندر واقعتاً صحیح سمجھ ہوتی تو کیا کرتے؟ ارے یہ سمجھ نہیں رہا ہوں نا باتیں میں، یہ باتیں کتنی اچھی ہیں، ضروری باتیں ہیں، اور ان کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، پھر سے میں سیکھوں گا، پھر سے میں جاؤں گا، پھر سے پوچھوں گا، میں جب تک نہیں سمجھوں گا، جب تک نہیں سیکھوں گا، میں چین کا سانس نہیں لوں گا۔ یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا اگر صحیح سوچ ہوتی، لیکن وہاں ایک بات بول دیتے، کیا کی بول رہے بھی، کیا عرض کر رہا تھا، ایک ہے عدم، ایک ہے وجود۔ عدم کسے کہتے ہیں؟ نہ ہونے کو عدم کہتے ہیں۔ عدم کیا ہے؟ نہ ہونا عدم کہلاتا ہے، اور ہونے کو وجود کہتے ہیں۔ وجود کا معنی کیا؟ ہونا، ہونا، موجود ہونا، اسے کہتے ہیں وجود۔ موجود نہ ہونا اسے کہتے ہیں عدم۔ تو ہم کیا تھے پہلے؟ ہم پہلے معدوم تھے، بعد میں موجود ہوئے، یعنی ہم پر ایک ایسا زمانہ گزرا، ایک ایسا وقت گزرا جس وقت میں ہم موجود نہیں تھے۔ تھے کیا؟ ازل سے ہیں کیا آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیشہ سے موجود نہیں، تو پھر ہم اور آپ ہمیشہ سے کیسے موجود ہو سکتے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو جانے کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، کائنات کے بننے کا سبب ہیں، وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور میں معدوم تھے، بعد میں اللہ نے انہیں موجود کیا۔ حضور کے موجود ہونے کا بھی ایک وقت ہے،
حضور پہلے نہیں تھے، بعد میں اللہ نے حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جو باعث تخلیق کون و مکان ہیں، ان کے نور کو اللہ نے اپنی ذات سے پیدا کیا۔ جب وہ موجود ہوئے، اب ان کے موجود ہونے کے بعد ان کے نور سے کائنات کی بے شمار اور مختلف چیزوں کو بنانے اور پیدا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سمجھ رہے؟ خیر حضرات گرامی، تو پیدا کرنا بتا رہا ہے کہ پہلے نہیں تھے، موجود کرنا بتا رہا ہے کہ پہلے موجود نہیں تھے، معدوم تھے۔ تو موجود نہ ہونے کو معدوم کہتے ہیں، اور جب موجود ہو گئے اب کہتے ہیں موجود۔ ایک ہے عدم، ایک ہے وجود۔ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں جسے ایک لمحے کے لیے بھی عدم ٹچ نہ کرے، جسے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہونا جسے کہتے ہیں، وہ چھوئے بھی نہ، ایسی جو ذات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں واجب الوجود، اور وہ صرف اللہ ہی کی ذات، اللہ ہی کی ذات، وہ واحد ذات ہے جسے عدم نے چھوا نہیں۔ تو اللہ کی ذات واجب الوجود، مطلب کیا؟ ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ اب ہمیشہ تک بولے تو خالی قیامت تک نہیں، ابد الآباد تک، صرف اس دنیا کے موجود رہنے تک ہی کو ابد کہتے ہیں، ایسا نہیں۔ ابد کا معنی کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ، چاہے وہ دنیا رہے یا نہ رہے، ہمیشہ ہمیشہ تک رہنے والا جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں ابدی۔ تو ازلی ہونا، ابدی ہونا، یہ دونوں صفتیں جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات واجب الوجود کہلاتی ہے، یعنی جسے ایک لمحے کے لیے بھی عدم چھوئے بھی نہیں، ٹچ بھی نہ کرے، ایسی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی لیے مسلمان صرف اللہ ہی کو واجب الوجود مانتے ہیں، یعنی ہر لمحے کے ہر حصے میں موجود ہونا جس کے لیے لازم ہو، ضروری ہو، اسے واجب الوجود کہتے ہیں، اور وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اللہ کے سوائے کائنات میں کوئی واجب الوجود نہیں، حتیٰ کہ ہم مسلمان حضور اکرم علیہ السلام جو کائنات کی سب سے افضل ترین ذات ہے، ان کو بھی ہم واجب الوجود نہیں مانتے۔ یاد رکھیے، یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ حضور معبود نہیں، واجب الوجود نہیں، اس کے سوائے جو بھی مرتبہ ہے وہ حضور کو حاصل ہے، بلکہ ہر مرتبہ حضور کے نور سے اللہ نے پیدا کیا۔ ہر بلندی حضور کی وجہ سے بلندی بنی، ہر ترقی حضور کی وجہ سے ترقی بنی۔ ہاں، حضور اگر کچھ نہیں ہے تو وہ خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہیں، وہ واجب الوجود نہیں ہیں، مستحق عبادت نہیں۔ یہ دو چیزیں اگر نکال دیں تو کائنات کا ہر رتبہ، ہر مرتبہ، ہر عزت، ہر بلندی، ہر ترقی، ہر کامیابی حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، تو حضور کا کیا مقام ہوگا؟ حضور اکرم علیہ السلام کو جو خدا مانے وہ مشرک، ایمان سے خارج۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو واجب الوجود مانے وہ بھی مشرک، وہ بھی اسلام سے خارج۔ مستحق عبادت صرف اللہ ہی ہے، واجب الوجود صرف اللہ ہی ہے، یہی ہے توحید۔ اللہ کے سوائے کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، اللہ کے سوائے کسی کو واجب الوجود ماننا، یہ ہے شرک۔ ان دو باتوں کے سوائے کوئی کام بھی آپ کریں وہ شرک نہیں ہو سکتا، وہ شرک کے زمرے میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو اب بات بات پر کہنا کہ وہ شرک ہے، یہ شرک ہے، میں کہوں گا کہ یہ لا علمی ہے۔ آپ نے شرک کی تعریف صحیح طریقے سے جو اسلام نے بیان کی ہے، علماء عقائد نے بیان کی ہے، نہیں پڑھی، نہیں سیکھی۔